بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوینٹری گرپ عمران سیریز، مصنف مظہر کریم M.A۔ شاگل بڑی بے چینی کے عالم میں گھاٹ پر بنے ہوئے ریسٹورنٹ کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتا تھا اور پھر سامنے رکھے ہوئے شراب کے جام کو اٹھا کر منہ سے لگا لیتا۔ اسے یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس دوران وہ مسلسل 3 جام پی چکا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ریسٹورنٹ کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں کافی آدمی موجود تھے اور وہ سب تقریباً مختلف قومیتوں اور ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب غیر ملکی بحری جہازوں سے متعلق تھے۔ چونکہ یہاں ایسے افراد کا زیادہ جمگھٹا رہتا تھا، اس لیے شاگل نے اس ریسٹورنٹ کو منتخب کیا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ اور پھر اس نے ویٹر کو چوتھے جام کا آرڈر دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر شنکر نمودار ہوا اور شاگل نے چونک کر اسے مخاطب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ شنکر بھی اس کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ کر چونکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کی میز کی طرف بڑھ آیا جس پر شاگل اکیلا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ کامیابی باس، شنکر نے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور شاگل نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ کہاں ہے مال؟ شاگل نے پوچھا۔ میری جیب میں ہے، میں نے چیک کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، شنکر نے جواب دیا۔ کوئی تعاقب، کوئی مسئلہ؟ شاگل نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے پوری طرح خیال رکھا ہے۔ جونی اس کے آدمی کے پیچھے گیا ہے تاکہ جب آپ کا کوشچن ملے تو اس سے رقم حاصل کی جا سکے، شنکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ، شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نے میز پر رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شنکر اس کے پیچھے تھا۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ تمہاری کار کہاں ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ موجود ہے آخری حصے میں، شنکر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں چلتے ہیں، میں تو ٹیکسی پر آیا ہوں، شاگل نے کہا۔ آئیے ادھر، شنکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پارکنگ کے آخری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ شاگل اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیاہ رنگ کی ایک کار کے پاس پہنچ گئے۔ یہ کار باقی کاروں سے خاصی ہٹ کر پارک کی گئی تھی۔ شنکر نے جیب سے چابی نکال کر دروازے کا لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور اس نے دوسری سائیڈ کا دروازہ اندر سے کھول دیا اور دوسری سیٹ پر شاگل بیٹھ گیا۔ لاؤ، مجھے دو، شاگل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور شنکر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے طے شدہ چند کاغذات نکالے اور شاگل کی طرف بڑھا دیے۔ شاگل ان کاغذوں کو کھول کر ان پر نظریں دوڑانے لگا اور جیسے جیسے وہ کاغذوں پر نظریں دوڑاتا جاتا اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ویری گڈ، یہ بالکل درست فائل ہے۔ گڈ، شاگل نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا اور کاغذ کو طے کر کے اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ شنکر نے کہا۔ تم مجھے بستی کے قریب اتار کر واپس چلے جاؤ، وہاں آدمی موجود ہے، میں اس کے ساتھ لانچ میں بیٹھ کر جہاز میں پہنچ جاؤں گا اور جہاز آج ہی پاکیزہ کی سرحد سے نکل جائے گا، شاگل نے کہا۔ اور شنکر نے سر ہلاتے ہوئے کار کا انجن اسٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک شنکر کی جیب سے ہلکی ہلکی ٹونٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ شنکر کے ساتھ ساتھ شاگل بھی یہ آوازیں سن کر چونک پڑا۔ شنکر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں موجود ایک چھوٹا سا لیکن خاصا جدید ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں اس سے نکل رہی تھیں۔ شنکر نے جلدی سے اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، جونی کالنگ، اوور۔ بٹن دبتے ہی جونی کی آواز ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی۔ یس، ایس اٹینڈنگ، اوور، شنکر نے تیز لہجے میں کہا۔ فرم کا مینیجر اپنی رہائش گاہ پر ٹھیک پہنچ گیا تھا اور میں وہیں آپ کی طرف سے کال کے انتظار میں رک گیا، لیکن ابھی مینیجر کی رہائش گاہ سے 2 کاریں باہر آئی ہیں۔ وہ شاید پہلے سے اندر تھیں اور ان میں ایک کار میں عمران موجود تھا جبکہ دوسری کار میں ایک غیر ملکی عورت اور ایک مقامی آدمی تھا، اوور، جونی کی آواز سنائی دی۔ جونی، میں رابرٹ بول رہا ہوں، یہ کہاں ہے اب؟ اوور، شاگل نے شنکر کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر جھپٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں نے ان کے کار تعاقب کی کوشش کی لیکن میں اپنی کار کالونی سے باہر پارک کر کے گیا تھا کیونکہ کار چیک ہو سکتی تھی، اس لیے جب میں واپس اپنی کار تک پہنچا اور انہیں تلاش کرنے لگا لیکن وہ غائب ہی ہو چکے تھے، اوور، جونی نے جواب دیا۔ اوہ، تم فوراً وہاں سے نکل جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اب رقم کی پرواہ مت کرو اور منصوبے کے مطابق واپسی کا پروگرام بناؤ، میں ایس کو بھی واپس بھیج رہا ہوں،
اوور اینڈ آل، شاگل نے چیختے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے سیٹ پر پھینک دیا۔ عمران راشد حسین تک پہنچ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اس فائل کے ہم تک پہنچنے کا یقیناً علم ہو گیا ہوگا، اور اب مجھے فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وہ پاگل کتوں کی طرح ہر طرف دوڑ پڑیں گے، شاگل نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ لیکن باس، اسے معلوم کیسے ہوا؟ شنکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شیطان ہے، شیطان، اس کی 1000 آنکھیں ہیں۔ اوہ، بس تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، ورنہ شاید یہ فائل بھی ہمیں کبھی نہ ملتی۔ جلدی کرو، کار چلاؤ اور مجھے لانچ تک لے کر چلو، بلکہ ٹھہرو، مجھے گھاٹ پر ہی اتار دو، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ کار کو بستی کی طرف جاتے دیکھ کر چونک پڑے۔ جلدی کرو، شاگل نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور شنکر اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ باس، آخر اس میں اتنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انسان ہے، کوئی جن تو نہیں کہ فوراً ہی ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے۔ شنکر نے کار پارکنگ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تم ابھی اسے پوری طرح جانتے نہیں شنکر، تم ابھی نئے شامل ہوئے ہو سیکرٹ سروس میں، اس لیے تو میں تمہیں ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ تمہیں وہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ تم مجھے چھوڑ کر جس قدر جلد ہو سکے واپس آنے کی کرنا، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور شنکر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کار پارکنگ سے نکل کر تیزی سے گھاٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ گھاٹ پر لوگوں کا خاصا بڑا ہجوم تھا، اور پھر شاگل کے اشارے پر شنکر نے کار روکی، اور شاگل بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیزی سے چلتا ہوا ہجوم میں شامل ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ ہجوم میں شامل ہو کر ادھر ادھر گھومتا رہا، اس کی تیز نظریں لوگوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ شنکر کار موڑ کر واپس جا چکا تھا۔ جب شاگل کو قدرے اطمینان ہو گیا کہ اسے چیک نہیں کیا جا رہا تو وہ ہجوم سے نکلا اور اس طرف کو بڑھ گیا جہاں ایک مخصوص لانچ ہر وقت اس کے انتظار میں موجود رہتی تھی۔ عمران آندھی اور طوفان کی طرح راشد حسین کی کوٹھی سے نکلا اور انتہائی تیز رفتاری سے آفیسرز کالونی کے بیرونی گیٹ کی طرف کار بڑھائے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں بھونچال آ چکا تھا، کیونکہ جس فائل کے متعلق راشد حسین نے بتایا تھا وہ فائل اس قدر اہم تھی کہ عمران سوچا تھا کہ اگر یہ فائل شاگل لے کر نکل گیا تو پاک ایشیا کا تمام تر بحری دفاعی نظام شدید خطرے میں پڑ جائے گا، اور اسے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اس قدر اہم دفاعی فائل وزارت دفاع نے اپنے اسٹور میں کیوں رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ قانون بن چکا تھا کہ انتہائی اہمیت کی فائل متعلقہ وزارتوں کی تحویل میں رہنے کی بجائے X2 کی تحویل میں رہتی تھیں۔ وہ اب فوری طور پر زیرو پارک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ آئندہ کلیو اگر مل سکے تو وہیں سے مل سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ صفدر اور جولیا کی کار اس کے تعاقب میں تھی۔ اب عمران کی کار آفیسرز کالونی کے مین گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ کار میں موجود ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور عمران نے کار کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ یس، اوور، عمران نے بغیر اپنا نام لیے ہوئے کہا۔ عمران، میں جولیا بول رہی ہوں۔ میرا اور صفدر کا خیال ہے کہ ایک آدمی راشد حسین کی کوٹھی کے باہر موجود تھا جس نے ہمیں چیک کیا اور بھاگتا ہوا سائڈ گلی میں چلا گیا۔ پہلے تو میں نے اس کا خیال نہ کیا، لیکن ابھی وہ آدمی کالونی گیٹ سے ذرا پہلے ایک سائڈ گلی کی طرف کراس کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس کا انداز یوں لگتا ہے جیسے گلیوں میں پیدل دوڑتا ہوا ہمارا تعاقب کر رہا ہو۔ اوور، جولیا نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، ایسا بھی ممکن ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً بائیں ہاتھ کی طرف موجود ذخیرے میں کار چھپا لو۔ میں دائیں طرف کی سائڈ روڈ پر گھوم کر چکر کاٹتا ہوا زیرو پارک کی طرف جاؤں گا۔ اگر یہ شخص دوبارہ نظر آئے تو مجھے کال کر لینا۔ اوور، عمران نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ شدید غصے کی وجہ سے اس کا ذہن ہی اس طرف مڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور پھر کار کی رفتار بڑھا کر اس نے کار کو دائیں ہاتھ سے جانے والی ایک تنگ راستے پر موڑ دیا۔ اس کا پروگرام تو فوراً زیرو پارک جانے کا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ زیرو پارک میں تو کلیو تلاش کرنے میں خاصا وقت لگ جائے گا۔ اگر یہ آدمی واقعی راشد حسین کے پیچھے آیا ہے تو اس کا تعلق شاگل سے یقیناً ہوگا، اور اگر یہ آدمی ہاتھ آ جائے تو پھر شاگل تک بڑی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کار کو ذرا آگے بڑھایا اور پھر اسے سائڈ میں موجود درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف لیتا چلا گیا۔ اس نے کار کو واپس مین روڈ کی طرف موڑ کر روک دیا اور جولیا کی کار کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ جب شاگل نے رقم دے دی اور فائل حاصل کر لی تو پھر راشد حسین کی نگرانی کرنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اسے خیال آ گیا کہ کافرستان بنیا ٹائپ کے لوگوں کا ملک ہے، یعنی انتہائی کنجوس لوگوں کا،
ہو سکتا ہے شاگل نے بھاری رقم دے کر فائل کی کاپی تو حاصل کر لی ہو، لیکن اس کے بعد اس کا یہ پروگرام بھی ہو کہ راشد حسین کا خاتمہ کر کے رقم بھی واپس حاصل کر لی جائے۔ اس طرح ایک پنتھ دو کاج والا کام ہو جائے گا۔ ابھی عمران یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر کا بلب ایک بار پھر جلنے بجھنے لگا۔ یس عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے بٹن دباتے ہوئے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب۔ وہ آدمی ہمارے تعاقب میں تھا، اس کی کار مین گیٹ سے باہر موجود تھی۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور پھر کار میں بیٹھ کر اسی طرف گیا ہے جدھر آپ کی کار گئی ہے۔ ہم اس کے پیچھے ہیں، اوور، صفدر نے کہا۔ اس کا حلیہ، لباس اور کار کا رنگ، ماڈل وغیرہ، اوور، عمران نے پوچھا، اور جواب میں صفدر نے ساری تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، میں دائیں ہاتھ والی سائیڈ روڈ پر موجود ہوں، جب اس کی کار یہاں سے گزر جائے تو مجھے کال کر دینا۔ یہ آدمی یقیناً شاگل کا آدمی ہے، اوور، عمران نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو اسے روک لیا جائے، اوور، صفدر نے کہا۔ نہیں، یہ لازماً کسی کو کال کرے گا یا کسی کو رپورٹ دے گا، اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اوور، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اسی لمحے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک بٹن آن کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی نوب گھما کر اسے 0 پر کر دیا۔ اب یہ ٹرانسمیٹر جنرل فریکوینسی کا ہو گیا تھا اور کم از کم 200 کلومیٹر کی رینج میں ہونے والی تمام ٹرانسمیٹر کالیں وہ کیچ کر سکتا تھا۔ ابھی عمران کو جنرل فریکوینسی اوپن کیے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ٹرانسمیٹر کا بلب جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، جانی کالنگ، اوور۔ بولنے والے کے لہجے میں تیزی کے ساتھ ساتھ عجیب سا جوش تھا اور اس کی آواز سنتے ہی عمران بری طرح چونک پڑا، کیونکہ عمران نہ صرف آواز پہچان گیا تھا بلکہ وہ اس آدمی کو بھی پہچان گیا تھا۔ اس کا نام واقعی جانی تھا اور یہ شاگل کے ساتھیوں میں سے تھا، اور کافرستان میں ایک مشن کے دوران عمران کے اسے سابقہ بھی پڑ چکا تھا۔ اور یہ کال سنتے ہی عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ عمران کا آئیڈیا درست نکلا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تعاقب کرنے والا انہیں نہ پا کر کسی کو ٹرانسمیٹر کال کرے، اس لیے اس نے جنرل فریکوینسی اوپن کی تھی۔ یس ایس اٹینڈنگ، اوور، دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید شاگل دوسری طرف سے کال اٹینڈ کرے گا، اور گو کہ شاگل کا نام بھی ایس سے ہی شروع ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اور آواز قطعاً اجنبی تھی۔ فرم کا مینیجر اپنی رہائش گاہ پر ٹھیک پہنچ گیا ہے اور میں وہیں آپ کی طرف سے کال کے انتظار میں رک گیا تھا، لیکن ابھی مینیجر رہائش گاہ سے 2 کاریں باہر آئی ہیں، وہ شاید پہلے سے اندر تھیں، اور ان میں سے ایک کار میں عمران موجود تھا، جبکہ دوسری کار میں ایک غیر ملکی عورت اور ایک مقامی آدمی تھا، اوور، جانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گو کہ اس نے اپنی طرف سے کوڈ میں بات کی تھی، لیکن اس کا کوڈ ہی اس قدر واضح تھا کہ عمران کو اس بچکانہ کوڈ پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ جانی، میں رابرٹ بول رہا ہوں، یہ کہاں ہیں اب، اوور، اچانک شاگل کی آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی اور عمران کی آواز سنتے ہی بری طرح اچھل پڑا۔ میں نے ان کے تعاقب کی کوشش کی، لیکن میں اپنی کار کالونی سے باہر پارک کر کے گیا تھا، کیونکہ کار چیک ہو سکتی تھی، اس لیے جب میں واپس اپنی کار تک پہنچا اور انہیں تلاش کرنے لگا، لیکن وہ غائب ہو چکے تھے، اوور، جانی کی آواز سنائی دی۔ اوہ، تم فوراً وہاں سے نکل جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سراغ لگا لیا گیا ہے، اب رقم کی پرواہ مت کرو اور منصوبے کے مطابق واپسی کا پروگرام بناؤ، میں ایس کو بھی واپس بھیج جاؤں، اوور اینڈ آل، شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وہ بٹن آف کیا جس کی مدد سے اس نے جنرل فریکوینسی اوپن کی تھی، اور پھر جلدی سے ٹرانسمیٹر کی وہ فریکوینسی سیٹ کرنے لگا جو جولیا کی کار کے ٹرانسمیٹر کی تھی۔ ابھی سے فریکوینسی سیٹ کی تھی کہ بلب ایک بار پھر جل اٹھا۔ یس، اوور، عمران نے تیز لہجے میں ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں، وہ اب سائیڈ روڈ کراس کرنے والا ہے، وہ راستے میں رک گیا تھا، اس لیے میں کال نہ کر سکا، اوور، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، اسے فوراً روک کر قابو کرو اور پھر اسے ادھر میری طرف لے کر آؤ، اب یہ ضروری ہو گیا ہے، جلدی، فوراً، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ اسے اب کم از کم اتنا اطمینان ہو گیا تھا کہ شاگل ابھی دارالحکومت میں ہی ہے اور ابھی سے فائل کی واپسی کی امید لگ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دور سے جولیا کی کار آتی ہوئی دیکھی اور عمران نے آگے بڑھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا اور جولیا کی کار عمران کی طرف ہی مڑ گئی۔ عمران نے انہیں یہاں اس لیے بلوایا تھا کہ یہ جگہ مین روڈ کی نسبت پوچھ گچھ کے لیے زیادہ مناسب تھی اور ٹریفک نام کو بھی نہ تھی۔ جولیا کی کار اس کے کار کے قریب آ کر رکی اور پھر جولیا اور صفدر نیچے اتر آئے
صفدر نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر ایک نوجوان کو باہر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کے سر پر ابھرا ہوا گومڑ بتا رہا تھا کہ اسے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے۔ یہ میک اپ میں تھا، کیونکہ یہ جونی کی اصل شکل نہ تھی، اور عمران کی تیز نظروں نے میک اپ کو بھی چیک کر لیا تھا۔ اسے اٹھا کر ادھر جھنڈ میں لے آؤ، اور جولیا تم یہاں رک کر خیال رکھو، کوئی مداخلت نہ ہو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور درختوں کے جھنڈ کے اندر گھستا چلا گیا۔ صفدر جونی کو اٹھائے اس کے پیچھے تھا۔ ایک خالی جگہ پر عمران نے اسے لٹانے کا اشارہ کیا، اور پھر اسے جلدی سے اپنی بیلٹ کھولی اور جونی کو اٹھا کر اس کی کلائیاں پشت پر کر کے بیلٹ سے باندھ دیا۔ صفدر نے بھی اپنی بیلٹ کھولی اور اس کی دونوں پنڈلیاں اکٹھی کر کے باندھ دیں، اور عمران نے اسے سیدھا کر کے اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے دبا دیے۔ چند لمحوں بعد ہی وہ آدمی ہوش میں آ گیا۔ عمران اب اس آدمی کے ساتھ ہی اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں کھلتے ہی جیسے اس کی نظر عمران پر پڑی، وہ بری طرح چونک پڑا۔ جونی تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً بتا دو کہ شاگل کو تم نے کال کہاں کی تھی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ شاگل؟ کال؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ جونی نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی صحیح، عمران نے گراتے ہوئے کہا، اور اس کے کان کی لوٹ چٹکی میں پکڑی اور پھر اسے مخصوص انداز میں مروڑنے لگا۔ دوسرے لمحے جونی کے حلق سے اس قدر تیز اور بھیانک چیخ نکلی جیسے اسے ہزاروں کن چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اسی لمحے جولیا بھی دوڑتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جولیا نے بڑے متوحش لہجے میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، ذرا جونی صاحب کے کان کی مالش کر رہا ہوں، مجھے ان کی کمزوری کا بہت پہلے سے علم ہے، بچپن میں ان کے استاد انہیں اس طرح کان پکڑ کر جوتے مارتے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے چٹکی کو ایک بار پھر مخصوص انداز میں مروڑ دیا، اور اس بار جونی کے حلق سے پہلے سے زیادہ تیز اور خوفناک چیخ نکل گئی، اور اس کا بندھا ہوا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران اپنی حرکت مسلسل دہراتا رہا، اور جونی کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا پورا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا، اور چہرہ اس قدر مسخ ہو گیا تھا کہ پہچانا نہ جا رہا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، چند لمحوں بعد ہی جونی نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتا شاگل کہاں ہے؟ عمران نے اس کے کان چھوڑے بغیر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو شنکر کو کال کی تھی، اور باس رابرٹ بول پڑا تھا، جونی نے پہلے کی طرح گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں شاگل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جلدی بتاؤ ورنہ، عمران نے پھر اسی طرح کان کی لو کو مخصوص انداز میں موڑا، اور اس بار جونی کے حلق سے اس قدر خوفناک چیخ نکلی کہ جولیا اور صفدر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے نہیں معلوم، شنکر کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، جونی نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں بار بار یہ فکرہ دہرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز ڈوب گئی۔ وہ تکلیف کی بے پناہ شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کا کان چھوڑ کر دوبارہ اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے، اور چند لمحوں بعد جونی پھر ہوش میں آ گیا۔ سنو، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، شنکر کو معلوم ہے، جونی نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو، اور اس کے اس طرح بولنے سے عمران کو بھی یقین آ گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا وہ فریکوینسی بتاؤ جس پر تم نے ابھی شنکر کو کال کیا تھا، عمران نے کہا، اور جواب میں جونی نے فریکوینسی بتا دی، اور عمران کا ہاتھ گھما اور جونی کی کنپٹی پر اس کی انگلی کا ہک پوری قوت سے پڑا، اور جونی ایک بار پھر ہوش کی وادی سے نکل کر بے ہوشی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ عمران تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کے اسے بجلی کسی تیزی سے کار کے ٹرانسمیٹر پر وہی فریکوینسی سیٹ کی جو جونی نے بتائی تھی، اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ جونی کالنگ، اوور، عمران نے جونی کی آواز اور لہجیاں بناتے ہوئے بار بار دہرانا شروع کر دیا۔ یس ایس اٹینڈنگ، اوور، چند لمحوں بعد وہی اجنبی آواز ٹرانسمیٹر سے برآمد ہوئی، اور عمران سمجھ گیا کہ یہی شنکر ہے، کیونکہ ایس شنکر کے لفظ کا بھی پہلا حرف بنتا تھا، اور شاگل کا بھی، لیکن شاگل کی آواز وہ پہچانتا تھا۔ باس، میں نے عمران کو بھی تلاش کر لیا ہے اور اسے بے ہوش بھی کر دیا ہے، لیکن میں خود بھی شدید زخمی ہو گیا ہوں، مجھ سے کار ڈرائیو نہیں ہو سکتی، آپ فوراً آ جائیں باس، اوور، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی کراہیں بھی شامل تھیں۔ وہ دراصل اس طرح شنکر کو اپنے زخمی ہونے کا تاثر دینا چاہتا تھا۔ اوہ، کہاں سے بول رہے ہو؟ جلدی بتاؤ، اوور، عمران کی توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے شنکر نے چیخ کر جوش بھرے لہجے میں کہا۔ باس، میں ایک بائی روڈ پر مڑا تو مجھے عمران کی کار نظر آ گئی،
اور پھر شدید جدوجہد کے بعد میں اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن عمران نے مجھ پر حملہ کر دیا اور شاید وہ مجھے مار گرا تھا کہ اتفاق سے اس کا پیر پھسل گیا اور میں اسے مار لینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری دونوں ٹانگیں زخمی ہیں اور میں کار ڈرائیو نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت آفیسرز کالونی سے مشرقی طرف پہلے سائیڈ روڈ پر موجود ہوں، یہاں ٹریفک بالکل نہیں ہے۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رکو، میں خود آ رہا ہوں۔ خیال رکھنا عمران کو میرے آنے تک ہوش میں نہ آنے دینا۔ باس شاگل اس سے انتہائی خوفزدہ رہتا ہے۔ اب اس کا خاتمہ کر کے میں اسے بتاؤں گا کہ ہمیں کتنی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اوور، شنکر نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ باس شاگل بھی تو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ پھر اوور، عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جب تمہاری پہلی کال آئی تھی اس وقت تو تھے، لیکن اب نہیں ہیں۔ وہ مال لے کر فوراً نکل گئے ہیں، اور اب تک تو ان کا بحری جہاز پاکیزہ کی حدود سے نکل کر بین الاقوامی حدود میں پہنچ چکا ہوگا، اور اب ان کا مخصوص ہیلی کاپٹر انہیں آسانی سے واپس لے جائے گا، اور شاید وہ اب تک واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ بھی چکے ہیں۔ میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے شنکر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ شنکر کی بات سن کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فائل پاکیزہ سے نکل کر کافرستان پہنچ چکی ہے۔ عمران کے نقطۂ نظر سے یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ اس نے کار سے باہر نکلنے کی بجائے کار اسٹارٹ کی اور اسے گھما کر تیزی سے اس طرف لے جانے لگا جہاں جانی کے ساتھ صفدر اور جولیا کھڑے تھے۔ جولیا، اس کا باس شنکر کار میں آ رہے، اس سے مجھے انتہائی اہم اطلاع ملی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تم اس شنکر کو بھی کور کر لینا اور پھر ان دونوں کو دانش منزل پہنچا کر چیف کو رپورٹ دے دینا۔ عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان میں کوئی جواب دیتا، عمران نے زوردار جھٹکے سے کار موڑی اور دوسرے لمحے اس کی کار ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے سڑک کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔